الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع نضيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأدركه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكته وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وليريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقامنا قد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا وأمينا ومولانا محمد وبارك وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 155 ہے، جس میں خالق کونین قرآن حکیم کی عظمتوں اور فضیلتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن، یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہم اس رات میں جمع ہیں جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام پوری انسانیت کے لیے جو ہدایت کا سر چشمہ ہے وہ نازل فرمایا، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پاک پر کچھ گفتگو کریں، قرآن مجید کے حقوق کو ذہن میں رکھیں، زیادہ نہیں ہے، صرف 5 حقوق ہیں۔ اگر یہ ہم ذہن میں رکھ لیں، قرآن حکیم پڑھنا ہمارے لیے باعث اجر، قرآن حکیم کا سننا باعث نجات، اور قرآن حکیم سے وابستہ ہر چیز ہمارے لیے خیر کا سبب بن جائے جب ہم یہ 5 حقوق ادا کریں گے قرآن حکیم کے۔ پہلا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اس پر۔ اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم مسلمان ہی کیسے ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا ایمان نہ ہو۔ یہ زبانی ایمان ہے ہم جو لاتے ہیں قرآن حکیم پہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آخری کلام ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس رات یہ نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل۔ یہ زبانی ایمان ہے۔ عملی ایمان کیا ہے؟ عملی ایمان یہ ہے کہ ہم کو یہ پکا عقیدہ ہو کہ قرآن نے جس کو ہاں کہا ہے اسی میں برکتیں ہیں، اور قرآن حکیم نے جس کو منع فرمایا ہے اس میں انسانیت کی تباہی ہے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن حکیم کا کہ ہم ایمان رکھیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے قرآن حکیم، پوری دنیا مل کر بھی وہ سچائی بیان نہیں کر سکتی جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ پوری دنیا گناہ کی تعریف کرے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ ہے، اس سے رک جاؤ، رکنا ہم پر لازم۔ یہ ہے ایمان، قرآن حکیم پر ایمان لانا۔ یہ پہلا حق ہے قرآن حکیم کا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو مانیں، اور جس سے منع کر رہا ہے اس سے رک جائیں۔ دوسرا قرآن حکیم کی تلاوت ہے۔ ہم صرف رمضان المبارک میں 1 شب شبینہ، 2 شب شبینہ، 3 شب شبینہ، یا کوئی سوا پارہ پڑھ کر یا قرآن حکیم کے 3 دور کر کر سمجھ جاتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، قرآن حکیم کی ہر روز تلاوت کی جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ ہم رمضان المبارک میں سنیں اور اس کے بعد 11 مہینے خداحافظ کر دیں۔ قرآن حکیم کا حق ہے کہ ہم اس پر ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ دوسرا حق ہے، پہلا ایمان لائیں، دوسرا تلاوت کریں۔ تیسرا حق قرآن حکیم کا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی صاحب تمل ناڈو سے آئے اور ہمارے سامنے تمل بھاشا میں بات کرنا شروع کر دیں، کتنی ہی فصیح اور بلیغ زبان کیوں نہ استعمال کریں، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ ہم کہیں گے بھائی آپ کی زبان یقیناً فصیح اور بلیغ ہے، لیکن کچھ ایسا کیجئے کہ ہم کو سمجھ میں آئے۔ تو قرآن حکیم تو ہماری مادری زبان میں تو نازل نہیں ہوا، یہ تو عربی زبان میں نازل ہوا، یہ تو اللہ کی زبان میں نازل ہوا، یہ تو انبیاء کی زبان میں نازل ہوا، یہ تو فرشتوں کی زبان میں نازل ہوا۔ ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ خالی سننے سے تو سمجھ میں آنے سے رہا، خالی تراویح پڑھنے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ایک آیت سمجھیں، لیکن روزانہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں آپ 1000 نوافل چھوڑ دیں، ایک آیت سمجھ کر پڑھے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ وہ 1000 نوافل جو چھوڑ رہے ہیں اس سے زیادہ اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ اندازہ کیجئے کیا بہترین کتاب خالق کائنات نے ہم کو
نوازا ہے. ہزارہ نوافل پڑھنا معمولی بات نہیں ہے، وقت نکل جاتا ہے، لیکن ایک آیت سمجھنے کتنی دیر لگتی ہے. صبح اٹھے معمول بنا لیں کہ فجر کے بعد ایک آیت ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اولاد کو سمجھائیں گے. دیکھیے پھر تبدیلی کیسے آتی ہے. تبدیلی باہر سے نہیں آتی. آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ مولانا نے کیا تقریر کی ہے اب تبدیلی آ جائے گی، نہیں آئی. وہ صرف اشارہ کر سکتے ہیں. تبدیلی اندر سے لانی ہے، ہر گھر سے تبدیلی آنی ہے. جب ہر گھر تبدیل ہو جائے گا معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا، اور جب معاشرہ تبدیل ہو جائے گا آپ مبلغ اسلام بن جائیں گے خود بخود. تیسرا حق ہے قرآن حکیم کا کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور چوتھا حق ہے اس پر عمل کریں. پڑھتے کیوں ہیں؟ اللہ کا کلام ہے. سمجھتے کیوں ہیں؟ اللہ کا کلام ہے. جب معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس پر عمل میں لا دیں. یہ چوتھا حق ہے قرآن حکیم کا کہ ہم اس پر عمل کریں. پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ قرآن حکیم کے پیغام کو دنیا میں عام کریں. کیسے عام کریں؟ ہمارے جیسا عام نہ کریں، تقریریں کریں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ چلتے پھرتے قرآن بن جائیے، تبلیغ اسلام خود بخود ہو جائے. آپ سرکاری دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت بس یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ نبی نے منع کیا ہے، تبلیغ اسلام آپ کر رہے ہیں. مخرری سے بڑھ کر تبلیغ اسلام آپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، آپ کہہ دیجئے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ایکس رے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے ان کو کچھ نہیں ہوا، بس روانہ کر دیے، تبلیغ اسلام ہو جائے گا. آج کیا عالم ہے دواخانوں کا، کچھ نہیں ہے پھر بھی ایکس رے کراتے ہیں. لوگوں کو نچوڑ رہے ہیں، انسانیت گھاٹے میں جا رہی ہے، خسارے میں جا رہی ہے. ایسے وقت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن حکیم پر عمل کر کر چلتے پھرتے قرآن بن جائے. اسی وقت یہ پیغام عام ہوگا. یہ 5 حق ہے، یاد رکھیے. اگر یہ 5 حق پر ہم نے عمل کر لیا، اس کے بعد میں اگر کچھ تقریر نہ بھی کروں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند. آج کا رات میں جاگنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اگر شب قدر خدا نخواستہ آج نہ مل رہی ہو، اگر یہ 5 حق ادا کر رہے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں شب قدر سے زیادہ اجر و ثواب عنایت فرمائے. وہ شب قدر کا محتاج نہیں ہے. شب قدر کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے شب قدر بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس رات میں قرآن حکیم کو نازل کیا ہے. بس قرآن حکیم آ رہا ہے تو وہ وقت شب قدر بن گیا ہے. تو اندازہ کیجئے جو عمل کرے گا اس کی قدر و قیمت اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہو. تو یہ 5 حق کو اپنے ذہن میں رکھیے. ایمان لانا، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، قرآن حکیم کو سمجھنا، قرآن حکیم پر عمل کرنا اور قرآن حکیم کے پیغام کو عام کرنا. جب یہ کرنا ہم شروع کر دیں گے، کسی کی موب لنچنگ نہیں ہوگی، کسی کے گھر پہ بلڈوزر نہیں چلے گا، کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسجد سے سائرن اتار دیں، اسپیکر نہ لگائیں. آپ ایک مرتبہ عام کر کے دیکھیں قرآن حکیم کے پیغام کو. جو جانی دشمن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، جو جانی دشمن ہے آپ کا دوست بن جائے. خالی ٹوپی سے، امامے سے آپ لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے. جب تک قرآن کے حکم پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے. آئیے جس کو میں نے آج عنوان بنایا ہے اب ہم اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا اور یہ بہت بابرکت کتاب ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے. ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی فضیلتیں کیا ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر خالق کونین نے تورات عنایت فرمائی تو آپ نے اس کی تلاوت فرمائی. تو اس میں یہ تذکرہ تھا کہ قوم میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، یعنی حافظ بن جائے. جب آپ کو یہ اس بات کا علم ہوا تو 10 بدعا ہوئے، مولا میری امت کو یعنی یہود کو حافظ تورات بنا دے. خالق کائنات نے جواب عنایت فرمایا اے موسیٰ
یہ آپ کی امت کا خاصہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ مولا پھر یہ کس قوم کو یہ بشارتیں دی جائے، وہ کون سی قوم ہے جو آپ کے کلام کی حافظ ہوگی؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ مقام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ وہ حافظ قرآن بنے۔ چنانچہ تاریخ انسانیت شاہد ہے کہ آج تک نہ کسی کو زبور یاد ہوئی، نہ تورات یاد ہوئی، نہ انجیل یاد ہوئی۔ اگر کسی کو یاد ہوئی ہے تو وہ قرآن حکیم یاد ہوئی، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ نالے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو وہ مقام عطا کیا کہ ہم اس کے کلام کے حافظ بن گئے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب سنا، پھر آپ آگے بڑھے تو ایک آیت تلاوت کی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک عمل کرو گے تو اس کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے مولا کم سے کم یہ فضیلت میری قوم کو عطا فرما دے، میری امت کو عطا فرما دے کہ اگر وہ ایک عمل کریں گے تو کم سے کم، زیادہ نہیں، کم سے کم 10 اجر و گنا زیادہ اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہی جواب آیا، اے موسیٰ اس کے حقدار آپ کی قوم نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ شرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا۔ اب ہم اپنی خدمت پر ناز کریں یہی نہیں، اب آگے سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا حافظ قرآن ہونا میری امت کی خدمت میں نہیں ہے، میری امت کی خدمت میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک عمل کرے تو کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب مل جائے۔ مولا کم سے کم مجھ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما دے۔ اندازہ کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ مولا مجھ کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے۔ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات نے نالے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو مسلمان بنایا۔ کیا آج ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ پھر وہی بات آتی ہے 5 حقوق جو قرآن حکیم کے کم سے کم یہ ادا کر دیں، اللہ رب تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ اور علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے نبی اور رسول کی تائید کے لیے معجزات عنایت فرمائے، انبیاء کو معجزات عنایت فرمائے تاکہ ان کی تائید ہو سکے، اور بے شمار معجزات مختلف انبیاء اکرام کو عطا کیے گئے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کم سے کم حضور کو 2000 معجزات عنایت فرمائے گئے، لیکن ان تمام معجزات میں ایک ہی معجزہ ایسا ہے جو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور وہ ہے قرآن حکیم، زندہ معجزہ۔ کیوں کہا گیا قرآن حکیم کو زندہ معجزہ؟ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کا ضمیر مر گیا ہے، قرآن حکیم پڑھیے، رب کائنات اس کے صدقے میں ضمیر کو زندہ فرما دے گا۔ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، قرآن حکیم پڑھنا شروع کیجئے، اس کو سمجھنا شروع کیجئے، اس پر عمل کرنا شروع کیجئے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرما دے گا۔ اگر ہمارا یہ دل تاریک ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، لوگوں کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، قرآن حکیم پڑھ لیے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت کے صدقے میں ہم کو حساس دل عطا فرما دے گا۔ یہ زندہ معجزہ ہے۔ کس کا زندہ معجزہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا۔ اب یہاں پر ہماری بدقسمتی دیکھیے، قرآن حکیم کو ہم زندہ معجزہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہر کوئی مانتا ہے کہ قرآن حکیم زندہ معجزہ۔ اچھا معجزہ عطا کس کو ہوتا ہے؟ میرے کو آپ کو نہیں عطا ہوتا، نہ ولی کو دیا جاتا ہے۔ کس کو دیا جاتا ہے؟ نبی کو دیا جاتا ہے، اور جب تک نبی زندہ ہے معجزہ رہتا ہے، نبی کے وصال ہو گیا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر نار نمرود کا باغ بن جانا کس کا معجزہ تھا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کو نار نمرود میں ڈال دیا گیا، وہ آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ یہ معجزہ تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب آپ کہیں گے ہم نے سنا ہے کہ آگ میں جانے کے بعد گلے گلزار بن جاتی ہے، کیا ہم بھی کھو جائیں آگ میں؟ نہیں، وہ نبی کا معجزہ تھا۔ جب تک آپ باقاعدہ حیات تھے اس وقت وہ معجزہ زندہ تھا۔
آپ وصال فرما گئے، وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عنایت فرمایا کہ جب فرعون آپ کا تعاقب کر رہا تھا تو خالق اللہ عنایت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ دیکھتے کیا ہو، عصا کو پانی میں مارو وہ آپ کو راستہ فراہم کر دے گا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے عصا کا معجزہ زندہ تھا، جہاں کہیں آپ مارتے تھے کچھ نہ کچھ معجز نمودار ہوتی تھی، لیکن جیسے آپ کا وصال ہوگا معجزہ ختم۔ اب آپ لکڑی لے کر کسی ندی کے پاس پہنچ جائیں گے، سمندر کے پاس پہنچ جائیں گے اور ماریں گے اور کہیں گے کہ راستہ فراہم نہیں ہوا، تو لوگ کہیں گے یہ آپ کا معجزہ نہیں ہے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کی بیماری ہے، مادر ذات نابینا ہے، کوئی مر چکا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس پہ دست شفقت پھیر دیتے، تمام بیماریاں دور ہو جاتی۔ آج آپریشن کرنے کے باوجود نہیں ہوتی، یہی اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے ایسے معجزات عنایت فرماتا ہے، لیکن یہ معجزہ بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں میں اٹھا لیے گئے، رب کائنات نے اس معجزے کو بھی موقوف کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معجزہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک نبی زندہ ہو، اور تمام کا عقیدہ ہے کہ قرآن زندہ معجزہ ہے، تو ماننا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخیر حیات تھے۔ اگر آپ بخیر حیات نہ ہوتے تو یہ معجزہ برقرار نہ ہوتا، کہ یہ معجزہ زندہ معجزہ ہے۔ اور کیسا معجزہ ہے؟ ہر وقت اپنی جلوہ نمایاں بکھیرتا ہے۔ رب کائنات نے پہلی صفت بیان فرمائی قرآن حکیم کی، کیا بیان فرمائی؟ مبارکن، بابرکت ہے یہ کتاب، وہذا کتاب انزلناہ مبارکن، بابرکت ہے کتاب، برکت والی کتاب ہے۔ اب برکت کے کیا معنی ہیں؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کسی چیز میں خیر الہی ثابت ہو جائے وہ برکت والی ہوتی ہے۔ یعنی ہر چیز میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو، فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن جس چیز میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو اس کو برکت کہتے ہیں۔ خیرات الہی جس چیز میں شامل ہو جائے، ثابت ہو جائے، اس کو برکت والی کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم سراپا خیر ہی خیر ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو خیر پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ قرآن حکیم کے بڑے بڑے احکامات پر عمل کر لو گے تو اسی کا اجر و ثواب دیا جائے گا، نہیں، قرآن کا چھوٹا بھی حکم اگر تم مانو گے تو اس کا بھی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی خیر کا کام کرے، کیونکہ قرآن خیر ہے، سراپا خیر ہے، برکت والی چیز ہے، بڑا حکم ہو یا چھوٹا حکم ہو، یہ نہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹا حکم ہے چھوڑ دیں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو عذاب ہوگا، اگر کریں گے تو ثواب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم جو کوئی کام قرآن حکیم کا کرو گے وہ تو سراپا خیر ہے، وہ تم کو قیامت میں نظر آ جائے گا۔ اچھا خیر کی ضد کیا آتی ہے؟ شر آتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے قرآن کو چھوڑ دو گے تو شر ہی شر آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی قرآن کا چھوٹا بھی حکم چھوڑے گا وہ شر میں مبتلا ہو جائے گا، اور شر کا سزا میدان حشر میں اس کو دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم سراپا خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکے۔ اور برکت کے تو کیا عالم ہے۔ برکت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ محنت کم کریں فائدہ زیادہ ہو۔ قرآن کی برکت کا عالم دیکھیے، قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات میں اگر ہم عبادت کر لیں اور اتفاق سے وہ شب قدر ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ میری برکت ہے تمہارے لیے کہ جس رات میں نازل ہوں، اگر اس رات تم رب کائنات کے حضور عبادت کرو گے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل عبادت ہو جائے گی۔ اب 1000 مہینے بنتے کتنے ہیں؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں 83 سال۔ اگر ہماری جو عمر ہے اگر 100 سال بھی رکھیں تو بھی ہم اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی عبادت کا اجر و ثواب شب قدر میں ہم کو مل رہا۔ کیوں؟ 20 سال تو ایسے ہی نکل جائیں گے، بالغ نہیں ہوتے ہم، جب تک بالغ نہیں ہوں گے ہم پر عبادت فرض نہیں، 20 سال یہاں پر نکل گئے۔
پھر اس کے بعد اگر 80 سال بھی ملا دیں تو 100 سال بن جاتے ہیں. 100 سال کیا 60-70 سال کے بعد انسان عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا. اسی لیے اسلام میں کہا گیا کہ جوانی کی یا ایک سجدہ وہ ہزاروں سجدوں سے بہتر ہے. کیونکہ جوانی میں انسان کو نفس اپنی طرف کھینچتا ہے، شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، دنیا پرستی اپنی طرف کھینچتی ہے. اس وقت ہم اس کا مقابلہ کر کے اس کو چھوڑ کر رب کائنات کے حضور آتے ہیں تو وہ عبادت رب کائنات کو بہت زیادہ مقبول ہے. اب بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ نہ نفسانی خواہشات ہوتی ہے، نہ شیطان اس قدر حاوی ہوتا ہے، اور نہ دنیا پرستی ہوتی ہے. تو 60 سال اور یہ 20 سال کتنے سال ہو گئے؟ 80 سال. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 1000 مہینے سے افضل. اور 1000 مہینے ہوتے کتنے؟ 83 سال. اور رب نے یہ نہیں کہا کہ 83 سال کا اجر و ثواب دوں گا. رب کیا کہہ رہا ہے؟ خیر من الف شہر. اس کی برکتیں 1000 مہینوں سے زیادہ. اور زیادہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے. اگر ہم زیادہ کہہ دیں تو ہمارے زیادہ کی کوئی حد ہوگی، لیکن وہ ذات جو لامحدود ہے اس کے خیر کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم شب قدر میں عبادت کر رہے ہیں تو رب کائنات صرف ہم کو 83 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرمائے گا، بلکہ لامحدود اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. یہ ہے اس کی برکتیں. ایک رات میں عبادت کر رہے ہیں تو یہ عالم ہے، اگر زندگی بھر ہم اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو کیا عالم ہوگا. اسی لیے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو وابستہ رکھو قرآن حکیم سے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رکھو. اللہ رب تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے گا، کیونکہ یہ برکت والی کتاب ہے. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن سے وابستگی سے انسان کی زندگی میں برکتیں کیسی آتی ہیں. دیکھیں، ایک گلاس ہے آپ کے سامنے جس میں کنکنا پانی ہے. آپ اس کو لے جا کر فریج میں رکھ دیجیے. کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر رکھیے اور ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. جب تک گلاس فریج سے وابستہ نہ ہوئی تھی، فریج کے اندر داخل نہ ہوئی تھی، گرم تھی، جیسے ہی فریج سے وابستہ ہو گئی، فریج کے اندر پہنچ گئی، فائدہ مند ہو گئی، ٹھنڈک آ گئی. بلا تمثیل علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے کردار میں ٹھنڈک پیدا فرما دے گا کہ پوری دنیا آپ کے کردار کی گرگدہ بن جائے گی. کیونکہ آپ کا بولنا قرآن بن جائے گا، آپ کا چلنا قرآن بن جائے گا، آپ کا سوچنا قرآن بن جائے گا. اپنے آپ کو اس طرح وابستہ کر لے قرآن حکیم سے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں نازل فرمائے گا کہ دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا. آج ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف نہ جائیں، لیکن صرف دعووں سے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم کو عمل کرنا پڑے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف آنا پڑے گا. جس وقت ہم قرآن کا عملی نمونہ بن جائیں گے، سب کے لیے، اپنے لیے نہیں، سب کے لیے خیر کا سبب بن جائیں گے. چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی عالم دین کسی قبرستان کے سامنے سے گزر جائے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے 40 دن تک اس کا عذاب اٹھا لیتا ہے. اندازہ کیجئے کہ قبرستان میں ہمارے لوگ نہیں ہوتے، نہ جانے کون کون ہوں گے وہاں پر جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو جن کو ہم نہیں پہچانتے، قرآن حکیم پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو رب کائنات اس بابرکت کتاب کے صدقے میں ہمارے اندر اتنی برکت پیدا کر دے گا کہ ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں وہاں کے قبرستان کے لوگوں پر 40 دن کا عذاب اٹھ جائے تو کیا ہمارے گھر کی پریشانیاں دور نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں سنورے گا؟ کیا ہمارے بچیاں مرتد ہوں گی؟ کیا ہمارے بچے اسلام سے دور ہو جائیں گے؟ یہ آج سب جو ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس طرف آؤ، اس پر عمل کرو، اسی میں برکت ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرف اشارہ فرمایا، خیر کا لفظ استعمال فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. خیر بھلائی کا لفظ آیا ہے. بھلائی دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی طرف نہ جاؤ، بھلائی قرآن حکیم میں ہے.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہمارا کیا نظریہ ہے؟ ہمارا ایمان تو ہے قرآن حکیم پر، من نظریہ کیا بنا ہوا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری فضیلتیں اگر کسی میں ہیں تو ڈاکٹر بننے میں ہے، پوری فضیلتیں اگر کسی میں ہے تو جج بننے میں ہے، وکیل بننے میں ہے، پوری فضیلتیں اگر کہیں مل سکتی ہیں وہ سیاستداں بننے میں ملتی ہے، پوری فضیلتیں ہم کو کہیں ملتی ہے تو اکاؤنٹنٹ بننے میں ملتی ہے، پوری فضیلتیں اور زندگی کا سکون کہیں ملتا ہے تو آرکیٹیکٹ بننے میں ملتا ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اور نبی کا کیا نظریہ ہے؟ نبی نے کیا نظریہ دیا؟ نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو پڑھائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹری نہ کریں، MBBS نہ کریں، MD نہ کریں، یا LLB نہ کریں، یا M.Com نہ کریں، CA نہ کریں، یا آرکیٹیکٹ نہ کریں، انجینئرنگ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجرد ڈاکٹر بن رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، آپ ڈاکٹر تو بن جائیں گے لیکن کڈنی بیچنے پر آپ کو شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ وکیل بن رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وکیل بن رہے ہیں، آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آرکیٹیکٹ ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، آرکیٹیکٹ بن رہے ہیں، اگر برج ٹوٹ کر لوگ مر رہے ہیں تو بھی آپ کو شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، غبن کریں گے، دنیا کے مال کو اوپر نیچے کر دیں گے، شرم محسوس نہیں ہوگی۔ آج پوری دنیا میں کتنے اکاؤنٹنٹ نہیں ہیں، کتنے ڈاکٹر نہیں ہیں، کتنے انجینئر نہیں ہیں، تمام ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود پوری انسانیت پریشان ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم سے وابستگی نہیں ہے۔ حضور نے اسی طرف اشارہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم بہترین ڈاکٹر اسی وقت بن سکتے ہو جب قرآن حکیم سے تم اپنے آپ کو وابستہ کر لو گے، تم بہترین وکیل اسی وقت بن سکتے ہو جب تمہارا تعلق قرآن حکیم سے جڑ جائے گا، تم بہترین سیاستداں اسی وقت بن سکتے ہو جب تمہارا تعلق قرآن حکیم سے پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ برکت والی کتاب ہے، اور جب ہم قرآن حکیم پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہی خیر کا لفظ آ رہا ہے، خیر کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ قرآن سے تمہارا ناطہ ہے، قرآن سے تمہاری وابستگی ہے، تو وہ خیر سراپا خیر اس میں آ گئے تو تم بھی سراپا خیر۔ اور جس کو رب سراپا خیر بنا دے اس کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ اس کو تکلیف کون پہنچا سکتا ہے؟ آج دنیا ہم کو تکلیف نہیں پہنچا رہی، ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں قرآن حکیم کو چھوڑ کر۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ بابرکت کتاب ہے۔ ہم نے برکت کو کہاں تک محدود رکھا؟ ہم سمجھتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن حکیم کھول کر پڑھیں، برکت والی کتاب۔ زیارت آ گئی، قرآن کھول کر پڑھیں، برکت والی کتاب۔ کسی کا عرس یا برسی آ جائے، کھولی، برکت والی کتاب ہے۔ نیا گھر بنائے، برکت والی کتاب ہے۔ نئی دکان کھولیں، برکت والی کتاب ہے۔ بس یہاں تک یہ برکت والی کتاب ہے، اس کے بعد جوزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن کو برکت والی بنانے میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو میں نے بنایا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ برکت والی کتاب میں نے تم کو عطا کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ تو برکت والی کتاب ہم نے نازل کر دی ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ ہم قرآن حکیم کی پیروی کرتے ہیں، کہاں تک کرتے ہیں؟ 5 چیزوں میں ہم قرآن حکیم کی پیروی کرتے ہیں: کلمہ طیبہ پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں۔ بس یہ 5 آیتیں ہیں جس پر ہم مسلمان، اکثر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بولیے، کیا قرآن حکیم میں صرف 5 آیتیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن حکیم پر کامل پیروی نہیں کر رہے ہیں، اس کی کامل اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ رب نے کیا حکم دیا؟ یہ تو مبارک بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ قرآن کی اتباع کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 5 آیتوں کی اتباع کرو۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ ہم
کچھ کی اتباع کر رہے ہیں، کچھ کو چھوڑ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کہہ کر قرآن کی اتباع کر رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کر کر قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی اتباع کر رہے ہیں. غرور و تکبر کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی اتباع ہو رہی ہے. نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. زکوٰۃ دے رہے ہیں، قرآن کی اتباع ہو رہی ہے. حرام ذرائع سے مال کما رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. حج کر رہے ہیں، میل ملاپ کا برکت ہے، مل کر رہنے کا سبق دیا جا رہا ہے، قرآن کی اتباع کر رہے ہیں. لیکن جیسے واپس آتے ہیں لوگوں سے نفرتیں، بغض، کینہ، عداوت رکھ رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن کو بعض جگہ مان رہے ہیں، بعض جگہ چھوڑ رہے ہیں. اور قرآن سے جب پوچھیں آپ یہ کون ایسی قوم ہوگی جو قرآن کے بعض حصے پر عمل کرے گی اور بعض حصے کو چھوڑ دے گی، قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے یہ یہودیوں کی صفت ہے. ہم تو سمجھے ہی نہیں یہودی ہوتا کون ہے. ہم نے تو بس ایک ملک کا نام رکھ دیا، وہاں یہودی رہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہر وہ شخص یہودی ہے جو قرآن کے بعض احکامات پر عمل کرے اور بعض کو چھوڑ دے. قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، کیا تم بعض پر عمل کرتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو. اگر نماز پڑھنا قرآن کا حکم ہے تو عاجزی اختیار کرنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر روزہ رکھنا قرآن کا حکم ہے تو نفسانی خواہشات سے بچنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر زکوٰۃ دینا قرآن کا حکم ہے تو حرام ذرائع سے کمائی حاصل کرنا اس سے منع کیا ہے قرآن حکیم ہے، اس کا حکم ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر حج کرنا قرآن کا حکم ہے تو میل ملاپ کے ساتھ رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، انس کے ساتھ رہنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر چھوڑیں گے تو ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا یہ تو میرے حبیب کے امت کی نشانی نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کی نشانی ہے. اچھا قرآن یہی کہہ کر بس نہیں کرتا، یہ تو بتا دیا کہ یہ یہودیوں کی نشانی ہے کہ بعض احکامات پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا. اب اس کا وبال کیا ہوگا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَأْخُذُ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کوئی ایسا کرے گا اس کو دنیا میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنی پڑے گی. کیا آج ہم ذلت و رسوائی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ ذلت کی اور رسوائی کی زندگی کون گزار رہا ہے؟ ایک جگہ اگرچہ کہ ایک معصوم کی بھی جان چلی جائے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ایک جگہ کسی معصوم کا انتقال ہو جائے تو لوگ واویلا مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کس قدر دہشت گرد ہو گیا ہے، ایک معصوم کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے. آج پچھلے 1.5 سال سے فلسطین میں معصوم بچوں کو جانوروں سے زیادہ تباہ کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کاٹ کے پھینک رہے ہیں جانوروں کی طرح، لیکن کسی کی زمین پر اف نہیں آ رہا اور نہ ان کے ماتھے پر ایک شکن آ رہی ہے. اس سے بڑھ کر ذلت و رسوائی کی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس مقام کو ہم مقام مقدس کہتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آج غیر مسلم ننگے ہو کر جا رہے ہیں. اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو مولا یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی کیوں عطا فرمائی؟ ہم تو تیرے حبیب کی امت ہیں، تو نے تو ہم کو قرآن عطا کیا ہے، جس رات یہ نازل ہوا وہ لیلۃ القدر سے بہتر ہے، تو یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی کیوں عطا فرمائی؟ تو خالق نے کہا میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تم صرف یہی گن گاؤ کہ یہ جس رات میں آیا ہے وہ لیلۃ القدر سے بہتر ہے، بلکہ میں نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم کامل طور پر اس کی اتباع کرو اور اس پر عمل کرو. اور قرآن کہہ رہا ہے جو کوئی اس کے بعد احکامات پر عمل کرے گا اور بات کو چھوڑ دے گا دنیا میں اس کو ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنا یقینی ہے. اور یہ رب کا وعدہ ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ بس یہیں پر ختم ہو گیا، آگے ارشاد فرماتا ہے وَيُرَدُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف ڈال دیا جائے گا.
یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اگر آج لیلۃ القدر ہے، ہم نے عبادت کر لی ہے تو ہم تو جنت میں پکے جائیں گے ہی جائیں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یقیناً میرے حبیب کے صدقے میں نے تم کو یہ رات عنایت فرمائی ہے جس میں تم عبادت کرو گے تو 1000 سال سے زیادہ اجر و ثواب دو، لیکن خبردار یہ اسی وقت ہوگا جب قرآن حکیم پر کامل عمل پیرا ہو۔ اگر آدھے پر ایمان ہے، آدھے پر ایمان نہیں ہے تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم اپنے آپ کو قرآن سے بچا رہے ہیں۔ جس وقت یہ معلوم ہو جائے گا اس وقت ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ذلت اور رسوائی کی وجہ اغیار نہیں بلکہ خود ہم ہیں۔ میں آپ کو ایک نمونہ دیتا ہوں کہ قرآن حکیم کی اتباع کیسے ہوتی ہے۔ ایک مشہور صحابی رسول ہے جن کا نام حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تبلیغ اسلام کے لیے فارس کی طرف گئے تو ہوا کیا، وہاں کے عمراء نے جب سنا کہ صحابی رسول آئے ہیں تو دعوت پر بلایا۔ تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شرکت کی وہ دعوت میں، عمراء کا محل تھا، تو وہاں پر جب آپ کھانا تناول فرما رہے تھے تو کھانے کا لقمہ آپ کے ہاتھ سے نیچے گرا، تو آپ نے وہ لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھانے لگے۔ تو بازو جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا یہ شاہی دربار ہے، عمراء بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کے عمراء اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ لقمہ گریں اور اس کو صاف کر کے دوبارہ کھا لیں، یہ بد تہذیبی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر قربان جائیے، کہا اس احمقوں کو میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عاشق رسول ہونے کے نعرے لگا رہے ہیں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں کر رہے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچاتا۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں لہذا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ ارے آپ اسراف نہ کیجیے، نہیں لوگ اسراف کریں لہذا ہم بھی اسراف کریں۔ ہر جگہ آپ غور کر کے دیکھیں، ہر جگہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور صحابہ کا کیا کام تھا؟ پوری کائنات کو قربان کرتے تھے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حجاز سے نکال کر یورپ تک حکمرانی عطا فرمائی تھی مسلمان۔ فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو بعض لوگ یہ منع کر دیے تھے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ مشہور واقعہ ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جہاد کا اعلان فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرنے لگے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ جہاد مسلمانوں کے خلاف کریں گے؟ کیا پیارا جواب عنایت فرمایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو نماز تو پڑھے قرآن کا حکم کہہ کر اور زکوٰۃ چھوڑ دے؟ کیا زکوٰۃ دینا قرآن کا حکم نہیں ہے؟ بس ایک حکم نہ مانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میں جہاد کروں گا۔ آج ہمارا کیا عالم ہے، 5 چیزوں کو مانتے ہیں، وہ بھی کیسے مانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، کتنا خلوص ہے وہ ماننے میں بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہے محدود 5 تک، اور پوری قرآن چھٹی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ حقدار جنت کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج ہوتے تو بتائیے کیا جواب دیتے؟ وہاں تو صرف زکوٰۃ سے منع کیا تھا تو آپ نے جہاد کیا تھا، آج تو ہر چیز ہم چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے خیانت نہ کرو، ہم دھڑلے سے خیانت کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بد تہذیبی اختیار نہ کرو، ہم سے زیادہ بد تہذیب کون ہے؟ جو جس مغرب نے بد تہذیبی نکالی ہم اس کو چھوڑ کر بھی آگے نکل چکے ہیں۔ اس قدر بد تہذیبی ہمارے اندر آ چکی ہے۔ کیا اسلامی تہذیب و ثقافت باقی رہی ہے ہمارے اندر؟ چھوٹے چھوٹے جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ اگر کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، کیا آج ہم کہہ رہے ہیں؟ کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ کہو، کیا ہم کہہ رہے ہیں؟
کسی کام کا وعدہ کرو تو کہو انشاءاللہ، کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ کسی کو دعا دینا ہے تو کہو بارک اللہ تبارک اللہ، کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز چھوڑی دی ہے ہم نے قرآن کی، اور یہ گلا کر رہے ہیں کہ مولا ہم تیرے حبیب کی امت ہے، پھر اتنا ہم پر ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ ذلت و رسوائی اس لیے ہو رہی ہے کہ تم نے میرے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا، اس کو اپنا لو گے تو ہوگا کیا؟ رب کائنات پوری کائنات کو آپ کے تابع کر دے گا۔ اور یہ میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحابہ اکرام کی زندگی پڑھی، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تابع بنا دیا تھا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کے عہد مبارکہ میں زلزلہ آیا تھا، زمین پھٹنے لگی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو خطاب کر رہے ہیں، اے زمین کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کر رہا ہوں؟ بس یہ کہنا تھا، زمین ساکت ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو زلزلہ تھا وہ زلزلہ تھم گیا۔ رب کائنات یہ پیغام دے رہا ہے تم قرآن کو مانو، زمین تم کو مانے گی۔ اسی طرح ایک مرتبہ پانی سوکھ گیا تھا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو اپنی مرضی سے گزرتی ہے چلتی ہے تو مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن رب کے حکم سے چلتی ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جاری ہو جائے۔ بس یہ کہنا تھا، ندی جاری ہو گئی۔ رب ارشاد فرماتا ہے قرآن کی جو اتباع کرتے ہیں پانی بھی ان کا تابع ہو جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک مرتبہ آپ نے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ پر روانہ کیا امیر بنا کر، وہ دور چلے گئے، جنگ لڑ رہے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ٹھہرے، ممبر پر ٹھہرے خطبہ عنایت فرما رہے ہیں۔ اسی وقت آپ جلال میں آ کر یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل کہہ رہے ہیں، دوران خطبہ کہہ رہے ہیں۔ کوسوں دور ہے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ اور مسجد پہ ممبر پر ٹھہر کر فاروق اعظم کہہ رہے یا ساریہ جبل کی طرف آؤ، پہاڑ کی طرف آؤ، پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ یہ واقعہ ہو گیا جب وہ لشکر واپس آیا تو رودا سنانے لگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم شکست کے عین قریب تھے۔ اس وقت اچانک ایک آواز سنائی دی، اے ساریہ پوری قوم کو لے کر دامن کوہ میں آ جاؤ، پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ جیسے ہی ہم دامن پہاڑ میں آئے اس وقت ہم شکست نہیں کھائے بلکہ مخالفین شکست کھا گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ کہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، کہاں جنگ چل رہی ہے، ہماری آواز مسجد سے باہر نہیں جاتی۔ اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو، اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، لیکن ایسی آواز خالق کائنات نے عطا فرمائی کہ وہاں تک آواز پہنچ گئی۔ گویا خالق کائنات کہہ رہا ہے قرآن کی تم اتباع کرو، ہوا کو میں تمہارے تابع کروں گا۔ اور آپ سمجھتے ہوں گے یہ تو ایسے واقعات بیان کر رہے ہیں، نہیں، قرآن پڑھیے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے، رب نے کہا اے موسیٰ تم آپ ہماری اتباع کرتے ہیں، زمین کو ہم آپ کے تابع کر دیتے ہیں۔ اس چٹان پر پانی اپنے عصا ماری پانی نکالے گا، چٹان آپ کی تابع داری کرے گا۔ سمندر کے پاس پہنچے، خالق کائنات سے دعا ہوئی کہ مولا فرعون آ رہا ہے، پکڑ لے گا، حملہ کر دے گا۔ خالق کائنات نے کہا یہ سمندر پہ عصا ماری، سمندر آپ کی اطاعت کرے گا کیونکہ آپ ہماری اطاعت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو معلوم ہے کہ ہواؤں پر آپ کو کنٹرول دیا گیا تھا۔ ایک فرشتہ آ کر کہنے لگا اے سلیمان یہ جو شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہے کچھ دیر بعد ہم کو اس کی روح کو قبض کرنا ہے، اور یہاں سے وہ کئی کلومیٹر دور ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس شخص کو لے چلے جاؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچ گیا جہاں پر روح قبض ہونا تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جو رب کا تابع دار ہو جاتا ہے ہوا اس کی تابع داری کرتی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ہم تابع داری کریں گے کب کریں گے؟ جب ہمارے دل میں محبت ایمان پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ ہمارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس
قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے اور پہاڑ میں حساسیت پیدا کر دیتے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے، تو وہ خوف خدا بندی سے پھٹ جاتا۔ اچھا، قرآن نے صرف بیان نہیں کیا بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی دکھایا۔ کہاں دکھایا؟ کوہ طور پر، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، خالق کائنات نے کہا آپ مجھ کو دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھنے کی تمنا ہی ہے تو پہاڑ پر ہم تجلی کرتے ہیں، اگر وہ سما لے تو آپ ہمارا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جب تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ تو کلام الہی میں وہ تاثیر ہے کہ وہ پہاڑ کو شک کر دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، کیا تمہارے دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم اپنا جائزہ لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی متبرک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اگر پہاڑ پر نازل کر دی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، تو ہمارا دل کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ اس لیے نہیں ٹوٹ رہا کیونکہ ہم گناہ میں ملوث ہیں، گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس پر۔ تو آج کی رات ہم عہد کریں کہ ہم قرآن حکیم کی اتباع کریں۔ پھر اس کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے واتقوا، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں وہ اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ لیکن آپ جائزہ لیں تو آسمان سے زیادہ خزانے رب کائنات نے زمین میں رکھے ہیں۔ ہم کو پھل کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے ملتا ہے۔ پھول کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے ملتا ہے۔ میوے جات کہاں سے ملتے ہیں؟ زمین سے ملتے ہیں۔ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے ملتا ہے۔ لوہا کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے ملتا ہے۔ گیس کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے ملتی ہے۔ پیٹرول کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے ملتا ہے۔ جتنی ضروریات زندگی ہے وہ تمام کی تمام کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے ملتی ہے۔ کسی نے عالم خیال میں پوچھ لیا کہ مولا پورے آسمان و زمین کے خزانے تیری ملکیت ہیں، لیکن پورے خزانے زیادہ اس کی اکثریت تو نے زمین میں رکھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خالق کائنات نے جواب دیا تاکہ میں انسان کو سمجھا سکوں کہ میرے بندے یہ جتنے خزانے ہیں تیرے پیر کے نیچے ہیں، اس کے پیچھے نہ جا، یہ تیرے غلام ہیں، یہ تیرے لیے پیدا کیا ہوں میں، اس کے پیچھے نہ بھاگ، تجھ کو میں نے میرے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج ہم انہی خزانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مالک کے خزانہ کو چھوڑے ہوئے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن حکیم کی اتباع کریں اور تقویٰ اختیار کریں۔ اتباع بھی کیسی ہوں؟ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، واتقوا، ایسی اتباع ہو کہ اتباع کرنے کے بعد ہمارے کردار میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم ہر اچھائی کو اپنانے لگے اور ہر برائی کو چھوڑنے لگے۔ اس وقت ہم قرآن حکیم کا یہ جو جشن منا رہے ہیں اس کے منانے میں ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم سے زیادہ ناکام اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مزاج کو سمجھ دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔